بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے اور فضل ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم پر رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، مسرتوں والا، انوار والا، برکات والا، راحتوں والا، روحانیت والا، نورانیت والا مہینہ سایہ فگن ہے، والحمدللہ علی ذالک. اور اس پر ہم جتنا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے. بہرحال شکر کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. کون سا مہینہ؟ جس مہینے کے لیے ایک گزشتہ سال بھر سے جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور رمضان کی خاطر جنت کو سنوارا جاتا ہے 11 مہینوں تک. رمضان میں جنتیوں کے لیے سنواری جاتی ہے 11 مہینوں تک. تو وہ مبارک مہینہ جس میں 11 مہینے تک جنت کو سنوارا جاتا ہے، اللہ کے کرم سے اور اس کے فضل سے اللہ نے ایسی حیات عطا فرمائی کہ ہم اس مہینے میں موجود ہیں. اب اس مہینے کی قدر دانی کرنا ہے. ذہن میں رکھے کہ مہینہ کتنا عظیم ہے اور کتنا اہم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے موقع پر منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اور چڑھتے ہوئے آپ پہلے زینے پر آمین کہتے ہیں، پھر دوسرے پر بھی آمین فرماتے ہیں، تیسرے زینے پر بھی جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آمین فرماتے ہیں. صحابہ کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ دراصل میں جب منبر پر چڑھ رہا تھا جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے خود مجھ سے یہ کہا کہ پیغمبر میں کچھ دعائیں کر رہا ہوں، آپ ان پر آمین کہیے گا. اور ان دعاؤں میں ایک دعا جبرائیل نے یہ کی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا، رمضان کی مبارک ساعتیں پائی، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف سے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کر سکا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہی. تو اندازہ لگائے کہ رمضان کا مہینہ کس قدر اہمیت والا ہے، اور اس میں اپنے آپ کی حفاظت کر کے، اپنے اعمال کی حفاظت کر کے، اور باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے اس کی مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا کتنا اہم ہے کہ جو یہ نہ کر سکا، جبرائیل دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور پیغمبر آخر الزماں اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. تو یہ بہرحال اس مہینے میں ہمیں اس کی قدردانی کرنا ہے. مجھے اس موقع پر حضرت شیخ کی ایک بات یاد آ رہی ہے جو فضائل اعمال میں حضرت نے تحریر کی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ رمضان انسان کا جس طریقے سے گزرتا ہے اس کا سال بھی اسی طریقے سے گزرے گا. رمضان اگر عبادتوں میں، رمضان اگر اعمال میں،
رمضان اگر تلاوتوں میں، رمضان اگر سجدوں میں، رمضان اگر رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں، رمضان اگر اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانے میں، رمضان اگر غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں، رمضان اگر اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں، اور رمضان اگر اپنے دل و دماغ کے خیالات کو صحیح رخت پر رکھنے میں گزر گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ پورا سال اسی نوعیت کا گزرے گا۔ اور اگر کسی نے رمضان میں ڈنڈی ماری ہوگی تو اللہ حفاظت فرمائے پھر اس کا سال بھی اسی نوعیت کا گزرے گا۔ تو رمضان کو اس طریقے سے گزاریں کہ جس کی برکت سے سال اچھا گزرے، تو اس کے لیے چند کام کرنا ہوگا جو رمضان کے ساتھ مخصوص ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ انہی چند کاموں کو تھوڑا سا مختصر انداز میں آپ کے گوشے گزار کر دوں تاکہ ہم رمضان کے مہینے کی قدردانی کر سکیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ جو معارف القرآن کے مصنف ہیں اور جن کی تفسیر الحمدللہ ہر مسجد میں پائی جاتی ہیں، حضرت تحریر فرمایا ہے کہ رمضان کی قدردانی یہ ہے کہ بندہ اپنے معمولات کو، سال بھر کے کام کاج کو اور اپنے روٹین کو اور اپنے شیڈیول کو رمضان میں کچھ اس طریقے سے ترتیب دے دے کہ اس مہینے میں اس کے لیے عبادتوں میں زیادہ وقت اس کو نصیب ہو، سجدوں کے لیے زیادہ وقت اس کو ملے، تلاوتوں کا زیادہ اہتمام ہو، اور اپنے کام کاج کا ایک شیڈول ایسا مرتب کر لے کہ اس میں غیر ضروری کاموں کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کی قدردانی ہو گئی، رمضان کی قدردانی ہے۔ بہرحال چند کام کرنا ہے، معروف ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ چند کام مسلمان کرتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے ہیں، وہ چند کام مسلمان کرتے بھی ہیں، مگر ان کاموں کو ان کے آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا ہے۔ کون سے کام ہیں؟ اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں، رمضان میں روزوں کا اہتمام کریں۔ روزوں کا اہتمام تو ہم کر رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، روزے رکھتے ہیں، بچے بھی شوق سے رکھتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے سحر میں، ہم روزہ رکھیں گے، اور اللہ کا کرم ہے بچے روزے رکھتے بھی ہیں۔ لیکن رمضان کے روزوں کو ان کے آداب کے ساتھ رکھنا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ یہ ہمارا جسم ہے، یہ ظاہری اعضاء، پارٹس آف باڈیز، یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور ایک ہوتے ہیں اصل جسم کی جان، اور وہ ہے ہماری روح، اور روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک اندر روح موجود ہے تب تک کوئی بھی مجھے سید آصف کہے گا، لیکن جب یہ روح پرواز کر جائے گی تو کہنے والا اگر نعش سامنے رکھی ہوگی تو یہ نہیں کہے گا کہ سید آصف لیٹے ہوئے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں، یہ کہیں گے کہ ان کی نعش پڑی ہوئی ہے۔ برابر ہے نا؟ جسم کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے روح کے بغیر، جسم کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا روح کے بغیر۔ ایسے ہی روزوں کا ایک جسم ہے، روزوں کی ایک روح ہے۔ روزوں کا جسم کیا ہے؟ روزوں کا جسم ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور حلال چیزیں استعمال کرنے سے بھی جن سے اللہ نے منع کیا رک جانا، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا جو عام دنوں میں جائز ہے، روزے کی حالت میں اس سے رک جانا یہ روزے کا جسم ہے۔ اور روزے کی روح کیا ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی روح ہے یہ، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، اور روزے فرض کیے گئے کا مزدہ سن کر کہیں پریشان نہیں ہو جانا کہ یہ کہیں کون سا کام ہم کو دے دیا گیا ہے، کوئی بہت بھاری پتھر آپ پر نہیں لادا جا رہا ہے، یہ تو وہ کام ہے کہ گزشتہ تمام قوموں کو یہ روزے دیے گئے تھے،
اور ساری قوموں نے روزے رکھے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ روزے کے آغاز اور روزے کے اختتام اور روزے کی نوعیت میں کچھ فرق رہا ہو، لیکن بہرحال روزے گزشتہ تمام امتوں کو روزے دیے گئے تھے، ویسے ہی تم کو بھی روزے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں دیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، روزے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یہ ہے روزے کی روح۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے روزے کے حالت میں آپ حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، کھانا حرام ہے عام دنوں میں، کھانا حلال ہے عام دنوں میں، پینا حلال ہے عام دنوں میں، بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات حلال ہے عام دنوں میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انسان روزے کی حالت میں رک جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور روزے کے اندر ایسی آپ کی ٹریننگ ہو جائے اور آپ کی عملی مشق ایسی ہو جائے، عملی تربیت ایسی ہو جائے کہ روزے میں جس طریقے سے آپ حلال چیزوں سے رک جا رہے ہیں، روزے کے علاوہ میں حرام چیزوں سے رک جائے۔ اگر یہ صفت پیدا ہو گئی تو روزے کی روح، روزے کی جان، روزے کا جوہر، روزے کا مغز یہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے چاہ رہے ہیں وہ حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کوئی ایسا روزہ ہمارا گزرا ہے اب تک؟ سال ہر سال سے روزے ہم رکھ رہے ہیں۔ کسی کی عمر 50 سال ہے تو کسی کی 60، کوئی 30 سال کا ہے تو کوئی 40 سال کا ہے، اور بلوغت کے بعد سے، بلکہ روزہ وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ باضابطہ بچے بلوغت سے پہلے ہی شوقیہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو دہائیوں سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے تھوڑا اپنا جائزہ لے اور سوچے کہ کیا رمضان کے بعد ہماری زندگی کا معمول کچھ اس ڈھب پر چل پڑتا ہے کہ ہم حرام سے رک جاتے ہیں، ہم غیبت سے رک جاتے ہیں، ہم رشوت سے رک جاتے ہیں، ہم سود سے رک جاتے ہیں، ہم دھوکہ دہی سے رک جاتے ہیں، کسی کا مال کھانے سے رک جاتے ہیں، کسی کا قرض لے کر اس کو ادا کرنے سے کھا کر بیٹھ جانے سے ہم شرماتے نہیں ہیں، بہنوں کے حق دبا کر، یہ ساری چیزوں کا جائزہ، وراثت کے مسائل۔ ہاں تو جواب کیا ملے گا؟ 100 میں شاید 1% ایسے ملیں گے جن کے پاس یہ کیفیت پیدا ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال ہر سال سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، سال ہر سال سے رمضان کو پا رہے ہیں، لیکن سال ہر سال سے رمضان کے روزے بنا روح کے ہم رکھے چلے جا رہے ہیں۔ اگر روح ہوتی تو زندگی کا ڈھب بدل جاتا، اگر روح پیدا ہوتی تو زندگی کا مزاج، زندگی کا نہج وہ تبدیل ہو کر رہ جاتا۔ تو آج یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ روزوں کو ہم رکھیں گے ضرور، لیکن اس کی روح کے ساتھ، بغیر روح کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ احتساب کیا ہے؟ یعنی یہی احتساب کہ رمضان کی روح پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے اگلے پورے گناہ معاف، جتنے پچھلے گناہ، جتنے گناہ ہوئے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی کوشش کریں کہ روزوں کو کما حقہ رکھیں گے، ایسا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں اللہ کے احکامات یاد آنے لگ جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر شیر کو دیکھ کر بچے کیسے ڈر جاتے ہیں، کسی موذی جانور کو دیکھ کر بچے کیا بڑے بھی ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی سانپ نکل جائے، چھوٹا سا سانپ، بڑا نہیں، تو اس کو بھی دیکھ کر ہنگامہ مچ جائے گا۔ ایک سپلک اگر اوپر سے گر جائے تو یہ اتنا حصہ پورا اٹھ کر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ لیکن حرام کام کرتے ہوئے دل کی دنیا میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، کسی کا حق مارتے ہوئے دل و دماغ کے اندر خیالات میں طوفان نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان و احتساب۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی آدمی اللہ سے ڈرے، مگر یہ ایسا جانوروں سے ڈرتے ویسا نہیں، اللہ کی نعمتوں کے استظہار کے ساتھ آنکھ بند کر کے دیکھے، سوچے ذرا 1 منٹ کے لیے، تصور کریں اللہ نے مجھے پیدا کیا
میں چھوٹا سا بچہ تھا، منہ میں دانت نہیں تھے، میں غذا خود سے کھا نہیں سکتا تھا، اور اگر غذا منہ میں کوئی ڈال بھی دے تو دانت نہیں تھے، میں چبا نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے گوشت کا ایسا نرم لوتھڑا میری ماں کے سینے پر لگا دیا کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے پیٹ کی غذا کا سامان کر سکوں اور مجھے اس میں سکنگ میں کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے جذب کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ سبحان اللہ، کون کر سکتا ہے ایسا؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نظم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی لاکھ مشنریز بن جائے، آرٹیفیشل چیزوں میں کوئی یہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سوچیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر جیسے جیسے نظام ہاضمہ، قوت ہاضمہ جب تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، جسم کی نشو نما میں اسی حساب سے تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر زندہ ہیں، زندگی میں جیتے ہوئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سارا ماحول، وہ سارا نظام، وہ ساری ضروریات، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے سوچیں، اور پھر جب کبھی کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہو تو فوراً اللہ کی یہ نعمتوں کا استحضار ہو جائے اور آدمی رک جائے۔ یہ ہے روزے کی روح، تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ رمضان کے روزے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یہ ہے کہ ہمہ وقت اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے، یہ ہے روزے کی روح۔ روزے کی روح کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا کام کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا کام عموماً کرتے ہی رہتے ہیں، اور وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ کس چیز کا اہتمام؟ تراویح کا اہتمام۔ اور ہم کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے، لیکن اس تراویح کے اہتمام کو بھی دل جمعی کے ساتھ کریں، رغبت کے ساتھ کریں، شوق کے ساتھ کریں، دل برداشتہ ہو کر نہیں، دل پر جبر ڈال کر نہیں۔ اور ہمارے پاس سے مطلب غنیم پورا نہیں، بالعموم اوور آل یہی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ دل جمی ختم ہو گئی ہے۔ تراویح کی عبادت میں خاص طور پر دل جمی موجود ہی نہیں ہے۔ امام صاحب رکعت باندھتے ہیں، پیچھے بچوں کی نہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی آواز آتی ہے رکوع تک۔ اور اب تو اتنے چالاک ہو گئے کہ دوسری رکعت کے رکوع میں بھی شریک ہونے کو نہیں ڈرتے بہت سے احباب، ایک رکعت بعد میں دوہرا لیں گے۔ اللہ کی حفاظت۔ آ ہی کیوں رہے ہو بھائی؟ جب آپ کو یہ لگ رہا ہے اتنا ہی بوجھ، تو عبادت کر کے کوئی مزہ ہے؟ اس کا کوئی ثواب ملنے والا ہے؟ دل جمی کے ساتھ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہوئے تو ساری چیزوں کے دنیا داری سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا اور حضرت کے قدموں میں آ کر پڑ گئے تھے۔ بعد میں اللہ نے خوب نوازا انہیں، اور اللہ نے خوب کام بھی لیا ان سے۔ ان کا ایک ملفوظ ہے جو یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں۔ حضرت کہا کرتے تھے کہ یہ تراویح اللہ کی اپنے بندوں کی طرف سے ایک خصوصی نعمت ہے۔ یہ تراویح ہے تو گویا اس کی وجہ سے یہ احساس ہوتا ہے دل کو کہ تراویح اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ نوازنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے تراویح دیا۔ اور نوازنا بھی کیسا چاہتا ہے؟ ایک دو دفعہ نہیں، بلکہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ 40 مقامات قرب سے نوازتا ہے۔ 40 مقامات قرب سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ کہا کہ وہ اس طریقے سے کہ تراویح میں کتنی رکعت نمازیں ہوتی ہیں؟ کتنی رکعت پڑھتے ہم لوگ؟ 20 رکعت۔ ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے ہوتے ہیں۔ گویا 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہوئے؟ 40 سجدے ہوئے۔ اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو قرآن کی آیت ہے، آیت سجدہ ہے، اس لیے آیت تلاوت نہیں کرتا ہوں، اس کا مفہوم بتلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کرو اور میرا قرب پالو، یہ آیت سجدہ ہے۔ سجدہ کرو اور میرا قرب پالو۔ گویا بندہ جب سجدے میں اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے اللہ کے قریب اتنا نہیں ہوتا ہے بندہ جتنا سجدے میں پیشانی ٹیکنے کے بعد اللہ کے قریب ہوتا ہے۔
حج بیت اللہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اتنا اللہ سے قریب نہیں ہے جتنا قریب بندہ اللہ سے سجدے میں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا سجدہ کرو میرا قرب حاصل کرو۔ تو سوچیں آپ کہ 40 مرتبہ ایکسٹرا سجدے آپ کر رہے ہیں تو کتنے مقامات قرب سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے۔ تو ان سجدوں کو، ان رکعتوں کو، اس نماز کو کیسی دل جمعی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حال تو یہ ہونا چاہیے کہ امام نے تراویح کی تکبیر تحریمہ باندھی تو مسجد میں سوائے تلاوت کی کوئی ایک آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہی کی بات نہیں، ہر جگہ یہ ہونا چاہیے۔ مگر کیا ہوتا ہے، پہلی رکعت جو ہر دو گانے کی جو پہلی رکعت ہوتی ہے، دو گانے کی پہلی رکعت تو ہنگاموں کی نظر ہوتی ہے، رکوع تک تو پوری مسجد میں شور رہتا ہے پیچھے، کیا بچوں کی آوازیں، بچے تو بچے، بڑے بڑے نوجوان، شرم نہیں آتی ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے سوچتے ہوئے کہ بالغ ہے، عاقل ہے، اللہ کا کرم ہے، ناک کی بجائے منہ سے کھاتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ شاید دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے نجاست کو صاف کرتے ہوئے، اتنا شعور حاصل ہے۔ نماز ہو رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ نے قرآن میں صاف کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَهُ، قرآن کی تلاوت ہو تو اس وقت خاموش ہو جایا جائے، سنا جائے، پہلے کہا اس کو سنو اور خاموش رہو۔ نماز میں تلاوت ہو رہی ہے، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور پیچھے نوجوان بیٹھ کر رکوع تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی مسلمانی کی شان ہے، یہ بھی کوئی مسلمانی کا انداز ہے۔ اس انداز سے تو یوں لگتا ہے کہ جانوروں کی طرح زبردستی ہانک کر لائے گئے کہ چلو 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 یہاں پر، ایسے نہیں ہے۔ رکھے احساس، استحضار رکھے کہ کہاں ہے، کس کے دربار میں ہے۔ مسجدوں میں آوازیں، مسجدوں میں شور، مسجدوں میں ہنگامے، مسجدوں میں دنیا کی باتیں، مسجدوں میں لین دین کی باتیں، مسجدوں میں باہر کی پلاننگ، مسجدوں میں باہر کے منصوبوں پر تبصرے، خیالات، یہ تو نفاق کی علامت ہے، مسلمانی کی علامت نہیں ہے۔ بہرحال تو تراویح کا اہتمام کرنا ہے اور خوب دل جمعی کے ساتھ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تراویح کو۔ اور کوشش یہ کریں، بھئی سال کے 12 مہینے تھوڑے ہیں، ایک مہینہ ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے والے جس مسجد میں بھی رہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی فضا ہے، عمومی فضا، پورے ہر جگہ کی یہی فضا ہے، مگر میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بھئی ایک تو سال کے 12 مہینے نہیں ہوتی ہے تراویح بھی، سال کے اور بولنے والا بھی آپ کے جیسا انسان ہے، اور اتفاق سے اپنی غنیم پورے کی مسجد کا انسان تو بہت زیادہ کمزور ہے، ہر وقت پریشان رہتا، ہر وقت جو ہے تو متاثر رہتا، انہیں بولے گا بھی تو کتنا بولے گا۔ تو تراویح کے بعد 10 منٹ 15 منٹ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کیا پیغام ہے، کیا ہدایت ہے، اللہ اس حصے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ اس حصے میں کون سی ہدایتوں سے ہمیں نواز رہے ہیں، کیا ہے، گستخ سماعت سے گزر جائے۔ یہ جو چیزیں سماعت سے گزر جاتی ہیں، آپ یقین مانیے دل کی سلوٹوں پر مرتب ہو جاتی ہے۔ جب کبھی اس نوعیت کا کام آپ عملی طور پر کرنے جاتے ہیں، یہ چیزیں وہاں کے دل کی سلوٹوں سے نکل کر دماغ کی سلوٹوں پر فوراً نمودار ہو جاتی ہیں، آپ کی کد و کاوش کے بغیر۔ آپ نے اگر مان لیجئے مثال کے طور پر کل کی تراویح کے بعد ہم نے جو حصہ سنایا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ گھمنڈ، کبریائی، بڑائی، فخر، غرور، اترانا، اٹھلانا، یہ جو ہے یہ شیطانی صفات ہیں اور انسان کے لیے شیطانی صفات ہے، اور یہ اصل حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اگر کل کسی نے سنا ہوگا، اس کے دماغ کی دل کی سلوٹوں پر یہ چیز مرتب ہو چکی ہے، اب اگر کبھی وہ اس طریقے کا کام کرے گا، اس کو فوراً ریئلائز ہو جائے گا کہ مسجد میں امام صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کام شیطانی صفات، رک جائے گا۔ تو تراویح کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ ایسا آخر کون سا کام ہوتا ہے کہ 10 منٹ میں قیامت برپا ہونے والی ہوتی ہے کہ سلام پھیرے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بس مسجد کا دروازہ ناکافی ہو جائے گا، بس چلے تو اس کو اکھاڑ کر وہ راستے کو تھوڑا اور ایکسپینڈ کر دیں گے۔
اللہ کے بندو، خدا کے واسطے، خدا کا کلام عربی زبان میں ہے، ہم عربی نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں، وہ اس کو بتلاتے ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ اس کو فارغ کریں، 10 منٹ کے بعد باہر نکلے۔ جو کام 10 منٹ پہلے آپ کرنا چاہ رہے تھے 10 منٹ بعد نہیں ہو سکتا ہے، 10 منٹ بعد نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں نکلنے کی اجلت کیوں رہتی ہے۔ ہاں لیکن امام اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائے کہیں پر بھی، امام اگر نظر نہیں، ارے آپ کل دکھے نہیں، ارے آپ تھوڑا لیٹ تھے، واہ واہ واہ، امام تو فرشتہ ہے، امام تو فرشتہ ہے، انسان تو اللہ نے آپ کو بنایا بخش ایسا حال ہے، یہ انسانی مزاج ہے۔ تو تھوڑا سا میری درخواست ہے کہ تراویح کے بعد 5-10 منٹ زیادہ، کیونکہ ہم تو خود ہی زیادہ آپ سے کمزور ہیں، تھکے ہوئے زیادہ رہتے، زیادہ حوصلہ نہیں ہوتا ہے بولنے کا، لیکن 10 منٹ 15 منٹ میں ختم کر دیتے۔ تو کیا پڑھا گیا تراویح میں، کوئی ایک ہی حصہ تھوڑا سا بولتے اس کو سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کتنے کام ہوں گے؟ روزہ، تراویح، اور تیسرا کام اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنے کا ہے، جس کی دہائی میں ہر مرتبہ دیتا رہتا ہوں، کیا رمضان کیا غیر رمضان، کیا عام دن کیا جمعہ، کوئی خصوصی اجلاس ہو عمومی اجلاس ہو، میں ہر مرتبہ اس موضوع کی دہائی دیتا رہتا ہوں کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اور بالخصوص رمضان کے اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ گہرا بنائیے، اس لیے کہ قرآن کو رمضان سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اس مہینے میں قرآن اترا، کیا قرآن بلکہ گزشتہ جتنے صحیفے ہیں وہ تمام صحائف اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اتارے ہیں۔ کون سے مہینے میں اتارے ہیں؟ سارے صحیفے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے وہ بھی رمضان میں اتارے گئے، اور قرآن تو اللہ نے خود ہی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو قرآن اتارا گیا ہے، اس مہینے کو فضیلت حاصل ہوئی ہے نزول قرآن کے ساتھ، تو ہم جو ہے اس مہینے کی جو خصوصی نسبت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، جتنا وقت ہو سکے مسجد میں گزاریے، بازاروں میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں۔ اگر آپ کو نیند آ جائے، جہاں مسجد میں اویلیبل حصہ ہے، باہر کا حصہ ہے، کچھ ہے، وہاں پر آپ تھوڑا سا استراحت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت وہاں لگائی ہوئی ہے آپ کے دروازے پر آتے ہوئے ہی، جیسے ہی آپ سیڑھیوں سے چل رہے ہیں وہاں اعتکاف کی نیت ہے، آتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ بعد میں جب اعتکاف کی نیت کر کے آئیں گے انشاءاللہ جتنا وقت آپ کا مسجد میں گزرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا ایک ایک لمحے کا، خواہ آپ کی آنکھ لگ گئی ہو۔ شرط یہ ہے کہ دنیاوی باتیں نہ ہوں، شرط یہ ہو کہ شور و شرابہ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ مسجد میں اپنے باہر کے منصوبوں کی پلاننگ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر اوروں کے اوپر تبصرے نہ ہوں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے، پورا وقت مسجد میں دیجیے، تلاوت کیجیے، نماز پڑھیے، ذکر اذکار کیجیے، مراقبہ کیجیے، تھوڑے سے تھک گئے تو سائیڈ میں ہو کر تھوڑا استراحت کر لیجیے، آپ کو ہر منٹ پر اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں قرآن کے ساتھ تعلق کو بنائیں۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، شاید اس سے پہلے بھی بتایا ہوں گا مگر ذہن میں مستحضر ہو گئی ہے تو اس کو پیش کیے دیتا ہوں کہ قرآن کیسا بابرکت کلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے جس کا براہ راست کنیکشن اللہ کی ذات سے ہو، براہ راست کنیکشن اللہ کی ذات سے ہو۔ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ خانہ کعبہ نہ روضہ رسول، کوئی چیز نہیں ہے براہ راست جس کا کنیکشن باری تعالیٰ سے ہے، اس لیے کہ قرآن خود اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ کہیں پر میں نے پڑھا تھا ایک واقعہ، انگریز کے زمانے کا تھا، یعنی ملک کی آزادی سے پہلے کا، کوئی مسلمان صاحب کوئی کسی ایریے کے ڈپٹی کلیکٹر وغیرہ کچھ تھے اور اپنے مقام سے ہٹ کر دوسرے دیہات میں ان کو جانا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہے تو جہاں جا رہے وہاں دیکھا کہ بہت ہنگامہ ہے، معلوم کیا ہوا تو پتہ چلا کہ بھئی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا۔
گئے وہاں پر تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے کچھ ایسی چیزیں رہتی ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ کرے. جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ احباب کہ رمضان میں کوئی چاہتا ہے اذان دے دے، کوئی چاہتا ہے اقامت دے دے، کوئی ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شوق یہ ہوتا ہے کہ میت کی تدفین کے لیے قبر میں اتر جائے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے کا خواہش. بہرحال وہ صاحب دیکھیں انہوں نے کہ میت ہے اور کس کی ہے معلوم کیا، تو بولے وہ نامعلوم کوئی غریب بیچارہ بے سہارا، اس کا کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں، کوئی مقام نہیں، اور جنازے میں بھی بہت زیادہ تعداد نہیں. وہ صاحب جو ہے میت کو تدفین کرنے کے لیے قبر میں اتر گئے. قبر میں اتر گئے، تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب بعد میں وہاں سے وہ رخصت ہونے لگے، اپنے مقام پر پہنچ گئے تو ان کو ریئلائز ہوا کہ میرے جیب میں اوپر کے پاکٹ تھا اور اسی میں بہت سارے وہ کام تھے جس کے لیے آفس آئے تھے. اب رہے ہوں گے کاغذات، ڈاکومنٹ، کچھ تو بھی ایسے رہا ہوگا. وہ اندر پریشان ہو گئے، کہاں گر گئے، بہت سوچ رہے، یاد نہیں آ رہا. پھر اچانک ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں جو قبر میں اترا تھا تدفین کے لیے تو اس میں جھکنے میں ہو سکتا ہے سامان میرا وہاں چلا گیا ہو. اب قبر کھودنا دوبارہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے، اتنا آسان کام تو نہیں ہے. ریلیٹیو تو دور کی بات ہے، خود محلے والے بھی اجازت نہیں دیں گے. تو وہ بیچارے پتہ کیے کہ کس کی قبر ہے اور معلوم کر کے جس کی قبر ہے اس کے گھر تک پہنچے تو ایک بالکل سلم علاقہ، جھوپڑ پٹی کا، غربت کا مارا ہوا علاقہ. وہاں گئے تو گھر میں ایک بیوہ، وہ رو رو کے برا حال، بڑھیا ہے، یہ بھی بڑے حضرت تھے، وہ بڑھیا رو رو کر برا حال ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور حال گھر کا بھی ایسی خستہ ہے. بہرحال وہ وہاں گئے اور ان سے کہا کہ بڑی بھی آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، میں ان کو اتارنے کے لیے قبر میں اترا تھا، اتفاق سے میرے اوپر کے جیب میں میرے کچھ ڈاکومنٹ تھے اور وہ سارے پروسیجر میں جو میت کو تدفین کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں وہ پاکٹ جیب سے اندر گر گیا اور وہ بہت اہم ہے، مجھے لینا ضروری ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں تھوڑا سا قبر کھود لوں اور وہ نکال لوں. محلے والوں سے بھی رائے لی، سب نے کہا کہ نہیں. اب وہ تو پڑھے لکھے تھے تو سب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کر لیتے، چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں. گئے، جب دوبارہ قبر کھودنا شروع کیا تو آپ یقین مانیے کہ قبر کے اندر سے ایسی مہک اٹھ رہی ہے سبحان اللہ کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے فوراً قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دیا ہو، جیسے گلزار کر دیا اللہ نے. ایسی خوشبو نکل رہی ہے. اور بہرحال انہوں نے وہ نکالا، وہ جو بھی چیز تھی مل گئی، لے لیے، قبر بند کر دیے. مگر اب ایک کیوریسٹی پیدا ہو گئی ان کے اندر، ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر یہ کیا وجہ کیا ہے، یہ اتنی مہک. یہ بندہ تو کوئی بہت بڑا صاحب اسٹیٹس نہیں، بہت بڑا بزرگ نہیں، عالم دین نہیں، بہت بڑا داعی نہیں، مجاہد نہیں، اور قبر سے ایسی خوشبو. لوگ بھی بول رہے ہم کو بھی معلوم نہیں، یہ تو مزدور آدمی تھا، پتہ نہیں کیا ہے. تو گھر پر گئے، بڑھیا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، کبھی جاتے بھی نہیں تھے، مجھے نہیں پتہ کیا کام کرتے تھے جو اتنی خوشبو آ رہی ہے قبر سے. انہوں نے کہا نہیں، کچھ تو سوچئے، تھوڑا سوچئے، کچھ تو وجہ نکلے گی. جب بڑھیا سوچتی ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کو یاد آتا ہے. وہ یہ کہتی ہے دیکھیں میں نے تو بہت غور کیا، مجھے کوئی چیز اس کی یاد نہیں آئی. ہاں ایک عمل ایسا تھا جو مجھے اکثر جو ہے تو میں دیکھتے رہتی تھی اور مجھے ہنسی بھی آتی تھی، شاید اس عمل کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہوگا. لوگوں نے کہا کیا عمل ہے؟ تو یہ کہتی ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا لکھنا جانتا نہیں تھا، حرف شناس نہیں تھا. جمعہ کے دن اس کا معمول یہ تھا کہ نماز کے بعد جب گھر آتا تھا تو قرآن کھول لیتا تھا اور قرآن کھولنے کے بعد لائن کے اوپر یوں انگلی گھمایا کرتا تھا، اللہ یہ جو ہے یہ تیرا کلام ہے اور تو نے کہا ہے تو یہ سچا ہے. اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ تو نے کہا ہے تو یہ سچا ہے، یہ کلام ہے تیرا، یہ سچا ہے. اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ سچا ہے. بس یہی ایک عمل کرتا تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہی وہ عمل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، فکر مت ہوئیے، اللہ کے رسول نے جو خوشخبری دی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے سب سے بہتر انسان کس کو بتایا؟ اس کو نہیں بتایا جو پہلے سکھائے، اس کو نہیں بتایا جو دوسروں کو پہلے سکھائے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، اس کے بعد کہا علمہ. بہترین انسان، بہترین مسلمان نہیں،
بہترین انسان تم سب میں بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے. سکھانے والے کا نمبر دوسرے نمبر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مطلب. جو اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے. تو قرآن سے نسبت جوڑیے. اگر میں نے گزشتہ جمعے میں بھی آپ کو درخواست کی تھی، مگر مجھے پتہ ہے میری درخواست اللہ نے ایسی وسیع راستے بنائے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے نکل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی تو اثر ہوگا انشاءاللہ. میرا کام ہے، میں کرتا رہوں گا. پتھر پر بھی جو ہے قطرے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں، میری باتیں بھی اپنا اثر بنائے گی. میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ وہ اثر آفرینی دے کہ میں آپ کے دلوں کو ہلا سکوں. میں اللہ سے مانگتا ہوں ہر جمعہ میں آنے سے پہلے کہ اللہ میری بات میں تاثیر پیدا فرما، اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما. اور اس کے بعد آ کر آپ کو میں جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، مسلسل کرتا رہوں گا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال رہی. میں نے گزشتہ جمعہ کیا درخواست کی تھی آپ سے؟ میں نے گزشتہ جمعہ یہ درخواست کی تھی کہ اگر آپ معمر ہے، اگر آپ ایجڈ ہیں، آپ کی عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ شرمائیں نہیں، لجائیں نہیں، آپ ہچکچائیں نہیں. آپ کے پاس آپ قابل مبارکباد ہیں. مؤذن صاحب اچھا قرآن پڑھتے ہیں، نائب امام صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں. یہ نادان تو بہرحال جتنا کچھ کوشش کر سکتا ہے کر رہا ہے، لیکن یہ دونوں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے ہیں. آپ ان کے پاس جائیے، درخواست کیجئے، ہمارا قرآن سکھائیے، ہمیں قرآن سے اصلاح فرمائیے. کیجئے، یہاں نہیں کہیں اور، جس سے آپ کا دل بیٹھتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اپنے قرآن کی اصلاح کرائیے. اگر نہیں آتا ہے تو اس کو کروائیے. اللہ کا کلام اگر وہ درست نہیں کرائیں گے تو اور کیا کرائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے رہنا ہے. تو کتنے کام ہو گئے رمضان کے اہتمام کی؟ ایک تو روزے رکھنا ہے، دوسرے تراویح پڑھنا ہے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور چوتھا کام اس مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کا ہے. کثرت سے صدقہ و خیرات خوب کھول دیجئے دل کے دہانے، جیبوں کے دہانے، ہاتھ کے دہانے. اللہ کے رسول، میں گزشتہ جمعہ میں بھی بتا چکا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ 3 دن ہوتے تھے چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی. بلکہ 1-2 حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک چاند سے دوسرا چاند طلوع ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر کا چولہا نہیں جلتا. صحابہ نے پوچھا کہ پھر آپ کا گھر چلتا کیسے؟ تو کہا کہ خشک کھجورے کھا کر یا پھر کہیں سے کچھ آ گیا تو وہ کھا کر گھر کا گزارا ہو جاتا. لیکن وہ نبی جس کے گھر کا چولہا ایک چاند سے دوسرے چاند تک نہیں جلتا، رمضان میں ان کا معمول یہ ہوتا کہ ہاتھ ایسے کھل جاتے جیسے تیز آندھی کے اندر تیز ہوائیں چلتی ہیں، خوب بڑھ کر. یہ تو نیکیوں کے سیزن کا سیزن ہے، موسم ہے. اللہ خرچ کرنے والوں کو بڑھا کر دے رہے ہیں ریٹ، تو اس میں دل کا چھوٹا نہ کریں، خوب خرچ کیجئے. قریب کے رشتہ داروں کو ترجیح دیجئے، آپ کے قریب کے جو رشتہ دار ہیں ترجیح دیجئے اور ان پر خرچ کیجئے. مت بولیے کہ آپ ان پر احسان کر رہے ہیں، ہدیہ بول کر دیجئے، تحفہ بول کر دیجئے، ان کے دل آزاری مت کیجئے، دل کو خوش کر کے اخلاق کے ساتھ دیجئے، اللہ تعالیٰ نوازے گا. میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ رمضان میں جیسا آپ کا رمضان گزرے گا، سال اس کی برکت سے ویسا ہی گزرے گا. تو اس میں جیسا اپنا مزاج بنائیں گے، سال بھر ویسا مزاج بنائیں گے. اللہ کا دیا ہوا سب، چاند اللہ کا، سورج اللہ کا، زمین اللہ کی، زمین سے نکلنے والی فصل اللہ کی، سانس جو ہم لے رہے ہیں وہ اللہ کی، بینائی اللہ کی دی ہوئی، سنوائی اللہ کی دی ہوئی، دلوں کی دھڑکن اللہ کی دی ہوئی. لیکن قربان جائیے، اللہ یہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سب کچھ اس کا دیا ہوا، مگر محبوب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی گویا اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں اس سے بڑھ کر دوں گا. یہ فرض ہے، اس لیے کہ جو چیز قرض لی جاتی ہے اس کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے.
اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرا ہے سب کچھ دیا ہوا، اس میں سے 2.5% دینا پڑے گا، میرا ہے سب کچھ دیا ہوا، ناداروں کا خیال کرنا ہوگا، میرا ہے سب کچھ دیا ہوا، غریب رشتہ داروں کا خیال کرنا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ قرض کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے، تو آپ اگر 1 روپیہ بھی دیں گے اللہ اس کو واپس کرے گا، اور اللہ واپس کیسے کرے گا؟ آپ نے دیا اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اللہ عطا کریں گے اپنی شان کے اعتبار سے۔ تو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، خوب خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور اگر خرچ کرنے کے بعد احسان جتا کر سامنے والے کی عزت نفس کا جنازہ نکالنے کی عادت ہے تو خدا کے لیے خرچ مت کرنا، اپنے نام اعمال کو برباد مت کرنا۔ اگر خرچ کر کے آپ دہراتے ہیں، خرچ کر کے دل آزاری کرنے کا مزاج ہے، تو اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں مت دو، یہ زیادہ بہتر ہے اپنے نام اعمال کو خراب کرنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ نے قرآن میں کہا ایمان والو، صدقہ کر کے، ہدیہ دے کر، تحفہ دے کر، زکوٰۃ دے کر، اور چھپ کر ظاہر کر، جیسے بھی دو، ان ساری دی ہوئی چیزوں کو احسان جتا کر اور بول کر خراب مت کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو اس کا خیال رہے۔ اللہ نے توفیق دی، شکر ادا کرنا۔ اللہ تو نے مال کی محبت میرے دل میں نہیں رکھی، وہ مال جو تیرا دیا ہوا ہے تو اگر چاہے تو آن کی آن میں کنگال کر دے، لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نوازے رکھا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ علاج کے لیے ان کے پاس سورسز نہیں ہے، کھانے کے لیے سورسز نہیں ہے۔ عید آ رہی ہے، عید کے موقع پر 2 سے 4 بچے ہو تو باپ 2 مہینے پہلے سے پریشان ہو جاتا ہے، اطراف کے لوگ یہ فرشی غرارہ لائیں گے اور وہ لائیں گے اور یہ لائیں گے، میری بچیاں منہ دیکھتی رہیں گی، میں کیا کروں؟ کیا کرو گے؟ اللہ نے دیا، شکر ادا کرو، اور دے کر احسان جتا کر برباد نہ کرو۔ اور 5واں کام کرنا ہے دعاؤں کی کثرت، دعاؤں کی کثرت۔ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے دست بازو پر ہی اعتماد کر لیا، اللہ دست بازو پر ہی چھوڑ دے گا، اور کوئی انسان اللہ کے فضل کے بغیر اپنے دست بازو کی محنت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ سے مانگنا ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان اللہ۔ تو مانگے اللہ سے، خوب مانگے، یہ تو موسم ہے، یہ تو سیزن ہے، اللہ سے زیادہ مانگے، اور غمخواری کرے، مواسات کرے، ہر ایک کا خیال کریں۔ رمضان کو ان صفات کے ساتھ گزاریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے پورا سال انشاءاللہ اسی انداز سے گزرے گا۔ اللہ کی رحمتیں برستی رہے گی، انوارات ہوگی، برکات ہوگی، دلوں میں سکون ہوگا، راحت ہوگی، چین ہوگا۔ جس طریقے سے افطار کے بعد 1-2 گھونٹ ٹھنڈا پینے کے بعد جو کلیجے کو، جو دل کو، جو دماغ کو، جو فرحت، جو انبساط، جو شادمانی حاصل ہوتی ہے، انشاءاللہ پوری زندگی اسی فرحت کے نمونے پر گزرے گی اگر رمضان کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہر تمام کو رمضان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں گناہوں سے، نگاہوں کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، دل و دماغ کے خیالات کے بھٹکنے سے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خامیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس رمضان کو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سرخ روئی اور کامیابی اور ہدایت اور نجات اور برکات و انوارات کا رمضان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔